इंडिया ने मंगला डैम पर हमला कर दिया। अब इसका रिस्पांस पाकिस्तान क्या देगा, ये हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और अमेरिका ने इंडिया की मदद करने से साफ इनकार कर दिया है। अब इंडिया के पास क्या ऑप्शन बचा है, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और पाकिस्तान एक बड़ी जंग के लिए तैयार हो चुका है। ये जंग कहां तक पाकिस्तान लड़ सकता है, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ इंडियन एटम बम में और पाकिस्तान के एटम बम में क्या फर्क है, पाकिस्तान किस तरह इंडिया से इन वेपन्स में आगे है, बेहतर है, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और अब पाकिस्तानियों ने इंडियन सफारत खाने का घेराव करने का फैसला कर लिया है। ये घेराव कहां होगा, कैसे होगा, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और पहली मर्तबा इंग्लैंड के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों ने मिलकर इंडियंस का मुकाबला करना शुरू किया है। ये मुकाबला कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया है। आप इस लिंक पे क्लिक करके अब हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, कल की तरह आज भी मैं जरा ये आरएसएस से मुखातिब होना चाहता हूं। कल बड़ी तकलीफ हो रही थी आरएसएस वालों को और मोदी की पार्टी को, जिन्हें शायद वहां पे भगत भी बोला जाता है। मतलब बिल्कुल जिसे तुम बोलते हैं ना, वो अंधविश्वास वाले, जो बिल्कुल जो मोदी कह रहा है वही जिंदाबाद, वही सब कुछ ठीक है और कुछ देखना ही नहीं है, एक बबल के अंदर बंद हो और तुम्हें सिर्फ वही नजर आता है जो तुम्हारा मोदी तुम्हें दिखा रहा है, जो जहर तुम्हारे अंदर भर रहा है। तो आज थोड़ा सा तुम्हें तारीख बताता जाऊं। तुम लोगों को 1971 बड़ा याद आता है, तो याद रखो 1971 वाले अभी भी हमारे दोस्त हैं, तुम्हारे दुश्मन बन चुके हैं। आज भी बंगाली तुम्हें गालियां देते हैं, वो हमारे दोस्त हैं, हमारे करीब आ चुके हैं। तो ये तो भाई साफ कहते हैं चपेट पड़ गई है तुम्हारे मुंह पे। और दूसरा 1947 में भाई शायद तुम्हें भूल गया है, कुछ चीजें याद करवा दूं कि हम लोग पूरा मुल्क तुम्हारे अंदर से लेके चले गए थे। तुम कहते हो ना पाकिस्तान तोड़ने की बात, तो तुम्हारा पूरा मुल्क ही हमने तोड़ दिया था 1947 में। और 1948 में उसके बाद क्या हुआ, कश्मीर आधा लेके हम चले गए। और याद रखो कश्मीर पूरा हमारा है, अभी आधा हमने लेना है। तो अभी सर इतना ही डोज तुम्हारे लिए काफी है। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा पहला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट जी, इंडिया ने अब भी जाहिरियत शुरू कर दी है। उन्होंने कहा था पानी नहीं देंगे, लेकिन काम उल्टा हो गया, उन्होंने पानी छोड़ दिया है। और ये डायरेक्टली अब जो हमला हो रहा है ये कहां होने जा रहा है, पाकिस्तान को नुकसान किस तरह से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान उसे कैसे काउंटर करेगा, ये पूरी डिटेल से स्टोरी आपको बताएंगे जावेद चौधरी साहब। स्टोरी थोड़ी सी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा क्योंकि बड़ी सेंसिटिव स्टोरी है और उसके अंदर बहुत सारी चीजें नहीं आ रही हैं। थोड़ा आगे चल के डेफिनेटली इसकी वजाहत करेंगे। लेकिन पहले मुझे ये बताओ तुम्हें हो क्या जाता है यार, ये कैमरा स्टार्ट होता है ऐसा लगता है कि पूरे इंडिया के ऊपर बम्बार्टमेंट शुरू कर दिया तुमने। ये चौधरी साहब जो हमारा व्लॉग चल रहा है ना, इसके ऊपर ये आरएसएस कम्युनिटी स्पेशली जो है ना, उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। वो अन्यवाह कमेंट शुरू कर देते हैं। तुम्हें ब्लड प्रेशर हो जाएगा यार सारे काम में। मुझे ब्लड प्रेशर नहीं होगा, यकीन माने, मैं इनके दिमाग की नसें फाड़ दूंगा, ठीक है। और बस नशे में कह रहा हूं। अब चले आगे चलते हैं। अब जो लड़ाई इस वक्त चल रही है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, ये लड़ाई अब लंदन के अंदर भी लड़ी जा रही है। और कल पाकिस्तानी सफारत खाने के सामने इंडियन कम्युनिटी भी इकट्ठी होगी और साथ साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी भी इकट्ठी होगी। और वहाँ पे सबसे पहले इंडियंस आए, इंडियन आके वहाँ पे उन्होंने शोर शराबा करना शुरू कर दिया। वहाँ पे पाकिस्तानी सफारत खाने का कमाल देखो, वैसे जो हमारे ना ये बड़े इनोवेटिव है। वहाँ पे पाकिस्तानी सफारतकारों ने फौरी तौर पर वहाँ पे चाय का एक स्टॉल लगा दिया जहाँ पे फ्री टी थी, और साथ अभिनंदन का एक स्केच लगा दिया, जो मूंछों वाला अभिनंदन का स्केच है ना वो, और साथ लिख दिया कि टी इज फैंटास्टिक। और उससे कहा कि अच्छा, शुरू में जब ना इंडियन आए ना, उन्होंने कहा ये बड़ी अच्छी है, यहाँ पे मुफ्त चाय मिल रही है। उन्होंने जाके चाय पीनी शुरू कर दी, फिर उन्होंने स्केच देखा, फिर वो देखा, फिर वो कप फेंक के वहाँ से चले गए। और पाकिस्तानियों ने वो चाय वहाँ पे कप लेके ना उनको दिखाने शुरू कर दिए, साथ साथ इसके अजीबोगरीब से इशारे करना शुरू कर दिए। वहाँ पे नारेबाजी हो रही थी, इस तरफ से भी उस तरफ से भी। अच्छा, वहाँ पे जो ज़बरदस्त किस्म के नारे इंडियन भी लगा रहे थे ना, वो पंजाबी थे। अच्छा, वो पंजाबी थे। और ये याद रखो कि पंजाब के अंदर सिर्फ सिख कम्युनिटी नहीं होती, वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी भी है। तो वो ज़ाहिर है जो पंजाबी है ना, इनके घन गरज बहुत ज़्यादा होती है, इनका थोड़ा सा हौसला बुलंद होता है। तो वहाँ पे जो हिंदू पंजाबी है ना, वो ज़्यादा खुदक रहे थे, ज़्यादा आवाज़ें लगा रहे थे। और इस साइड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग पहली मरतबा इकट्ठे हुए हैं। और ये वो लोग हैं जो मियां नवाशी के जो फ्लैट्स हैं उनके नीचे खड़े होकर एक दूसरे के ऊपर नारे लगाते थे, एक दूसरे के साथ दस्तों गिरबान होते थे, लड़ते थे, बल्कि पुलिस को भी बाज़-औक़ात फेंटा लगा देते थे, फिर फरार हो जाते थे। तो ये वो सारे लोग हैं जिनकी प्रैक्टिस है पिछले 5-6-7 साल की, कि किस तरह नारे लगाने हैं, किस तरह दूसरे लोगों को ज़िच करना है। इनकी आवाज़ें बड़ी खौफनाक हैं और जो हलक है ना इनके अंदर से, वो पूरा लाउड स्पीकर हो चुके हैं। आप देखते हैं जब नारे लग रहे थे मियां नवाशी के फ्लैट के नीचे, तो बगैर लाउड स्पीकर के कितनी खौफनाक आवाज़ें होती थी इनकी। तो वही आवाज़ें जो हैं इन्होंने कल वहाँ अपने सफारत खाने के सामने खड़े होकर मोदी के खिलाफ लगानी शुरू की। जब लगाई तो दूसरी साइड पर बड़ा सन्नाटा तारी हो जाता था। वहाँ पे ख़वातीन भी थी,
इंडियन खवातीन भी थी, वो बड़े फोश इशारे कर रही थी। फिर पाकिस्तानी सफारत खाने के जो लोग हैं वो ऊपर बालकनी में खड़े हो जाते थे। एक साहब हैं जो वहाँ पे सफारत खाने में काम करते हैं, इंडियन ने कहा कि ये कर्नल है, उन्होंने खुद ही कह दिया कि कर्नल है, जबकि सफारतकार है यार। और उन्होंने वो आए बालकनी में और उन्होंने चाय का कप उठाया हुआ है। अच्छा, चाय का कप जो है ना, आपको पता है कि इंडिया की बहुत बड़ी छेड़ है, वो ऐसा लगता है कि ठीक ठाक किस्म की बेइज्जती कर दी है कोई, क्योंकि मेरा ख्याल अभी अंदर बेचारे के साथ उसके साथ ज्यादती होगी, थोड़ी सी बेवकूफ़ी हमाकत कर गया, उसे क्या जरूरत थी चाय की तारीफ कर देता पाकिस्तान की। बट ठीक है, आप आए हो, वो कहे जी अच्छी मेहमान नवाजी हुई है, ठीक है। उसकी हमाकत जो है ना, उसने पूरे इंडिया के लिए ना एक बेइज्जती का बायस बना दिया है कि जब भी किसी जगह पे भी कोई इंडियन आपको नजर आए ना, आप सिर्फ एक ना कप की इस तरह करके जरा निशानी सी करके ना बना के ना मुका सा कप ऐसे करें, उसके बाद देखें उसका रंग सुर्ख हो जाएगा, थोड़ी देर बाद वो मुगल्लजात बकरा होगा। तो एक छेड़ बन गई है पूरी कौम के। तो वहाँ पे भी वो जो सफारतकार थे वो बालकनी में खड़े होके, कप उनके हाथ में था, चाय की चुस्की ले रहे थे, ऐसे ऐसे चाय सामने रख रहे थे, और उस पर बहुत ज़्यादा नीचे जो परेशानी थी, इधर से जो पाकिस्तानी थे वो नारे लगा रहे थे, और जो इंडियंस थे वो ज़ाहिर शर्मिंदा थे, वो भी लगे हुए थे। बल्कि खातून ने तो ये करके बनाना शुरू कर दिया, गला काट देंगे, और ऊपर से सफारतकार ने जब ये किया ना, तो वो उसके बाद फिर ज़ाहिर है तो ये बगैर सोते। अब ये पाकिस्तानी जो है ना, ये इंडियन हाई कमीशन की तरफ जा रहे हैं। अब इन्होंने फैसला किया है कि इंडियन हाई कमीशन के सामने खड़े होकर रोज़ाना की बुनियाद पे वहाँ पे नारेबाजी की जाएगी। तो अब पता नहीं इंडियन हाई कमीशन का क्या बनता है, क्योंकि ये लोग बड़े एक्सपर्ट हैं, हमारे लोग कमाल हैं वैसे इस कामों के, ऐसे कामों के बहुत ही माहिर हैं। तो शायद मेरा ख्याल इन सबको जंग चाहिए, या लड़ने वाली कौम है, और अगर लड़ाई बाहर ना हो रही हो तो आपस में लड़ लेते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। चीज़ है कि जब से जंग की खबर आई है ना, पूरे पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ी हुई है, हम एंजॉय कर रहे हैं। हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे ओकेजन आ रहा है, इवेंट आ रहा है, और सब इकट्ठे हुए होंगे ऐसी की तैसी, तुम आओ तो सही। ये जंगजू है ना, हम सब जंगजू है ना सारे, एक साइड पे जंगजू इकट्ठे हुए हैं ना, जिनका काम ही लड़ना है। और ये ध्यान में रखो कि हमारा DNA लड़ने वाला। तो जब हमें बाहर से कोई दुश्मन मिल जाता है तो हम इकट्ठे होकर उसके साथ लड़ लेते हैं, और जब वो दुश्मन चला जाता है, अमन कायम हो जाता है, तो हमारा DNA तो वहीं कायम रहता है, तो फिर हम एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। आप देख लो, हर शहर के अंदर लड़ाई हो रही होती है, खानदान के अंदर लड़ाई हो रही होती है, दफ्तर के अंदर लड़ाई हो रही होती है, किसी न किसी वजह से, किसी सियासी जमात को लेके, किसी मजहबी जमात को लेके, किसी फिरका वाराना जमात को लेके, तो हम एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। इवन मस्जिदों के अंदर भी मुसलमान लड़ लेते हैं बड़े इत्मीनान के साथ, पहले लड़ेंगे, फिर उसके बाद नमाज पढ़ेंगे इत्मीनान के साथ, फिर दुआ करेंगे, दुआ करने के बाद फिर लड़ें। तो ये हमारा जो DNA सब सुलह भी कर लेते हैं, सिर्फ लड़ते नहीं। दरम्यान में देखो ना, मैंने कहा नमाज पढ़ते हैं बड़े इत्मीनान से सब भाई भाई होके, फिर उसके बाद जब नमाज से फारिग होते कहते भाई तेरी ऐसी तैसी। अच्छा चौसब, इंडियन एक्सपीरियंस होने का छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब ये हाई कमीशन के सामने मुजाहरा हो रहा था, तो वहाँ ये कुछ हिंदू कम्युनिटी के कुछ वो तिलक लगा के पहुंचे हुए थे, तो वहाँ एक साहब ने कुछ ऐसी हरकत कर दी, वहाँ की पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अब वो सारे इंडियंस पीछे पड़े हैं, जिसने कुछ नहीं किया, इसने कुछ नहीं किया, उसकी पुलिस जो है, जो वहाँ की पुलिस है, वो उसे भाई तुन के ले गई वहाँ से, और ये पीछे चीखते रह गए। प्रॉब्लम क्या है, इन बेचारों को एहतजाज करना भी नहीं आता कि वहां पे करना कैसे, और कर लिया तो भागना कैसे। अच्छा, एक और भी है ना कि वहां पे इंडियन जो है ना, एक प्लस पॉइंट भी है। देखो प्लस पॉइंट है ना, उनका भी आपको एहतराम करना चाहिए। वो इंग्लैंड के अंदर जाके ना काम करते हैं, कोई शक नहीं है, कोई ना किसी काम पे लगे, तो कोई टैक्सी चला रहा है, कोई दुकानदारी कर रहा है। हमारी जो कम्युनिटी है ना, उसमें बहुत सारे लोग वेले होते हैं वो सुबह उठते हैं, कहीं ना कहीं जाके नाश्ता फरमा लेते हैं, उसके बाद किसी न किसी के पास काफ़ी चाय पी लेते हैं, शाम को फिर कोई फूफी का बेटा उनको मिल जाता है, उसके डेरे पे चले जाते हैं। तो हमारे लोगों के पास ना काम नहीं होता, क्योंकि हम काम नहीं करना चाहते। तो हमारा काम जो ज़बरदस्त यही है कि किसी जगह पंगा हो ना, तो वहाँ पहुँच जाते हैं। बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी आपने देखा होगा कि अगर आपकी लड़ाई होगी ना, तो आपके बहुत सारे कज़न, बहुत सारे दोस्त जो है ना, बगैर देखे हुए कि इसका कसूर है या उसका कसूर है, वो लाठियाँ लेके चल पड़ेंगे कि हाँ जी लड़ाई होगी साड़ी, चलो टेलीफोन कर देंगे, लड़ाई होगी आ जाओ, तो लोग हाकियाँ खींच के ना वहाँ चले जाएंगे। तो इंग्लैंड के अंदर भी यही हो रहा है, यूरोप के अंदर भी यही हो रहा है, अमेरिका के अंदर भी यही हो रहा है। तो पाकिस्तानी इस काम के माहिर है। तो इंडियंस की ये प्रैक्टिस नहीं है, और सेम इसी तरह इंडियन आर्मी जो है ना, उसकी भी प्रैक्टिस नहीं है लड़ने की। हमारी तो बड़ी प्रैक्टिस है, क्योंकि देखें ना, अगर इंडिया के बॉर्डर के साथ हमारी गड़बड़ हो जाती, ठीक है, नहीं होता, तो हमारे अंदर दहशतगर्दी इतनी ज़्यादा है कि हमारी वहाँ पे प्रैक्टिस होती रहती। चलो साहब, हमने उस दुश्मन को मारा हुआ है जो नजर नहीं आता, जो पहाड़ों में छुप जाते हैं। इस दफा तो हमें पता है ये बैठे कहाँ हैं, हमें तो पता है ये इंडिया, ये सामने बैठे हैं, तो इनकी तबीयत अच्छी खासी साफ होगी। अब देखो ना, दो बड़ी पावर से जो हमारे इलाके में आई, अफगानिस्तान के अंदर रशियन, सोवियत यूनियन, तो पाकिस्तानी फौज ने क्या सलूक किया उनके साथ, बल्कि पाकिस्तान ने क्या सलूक किया, वो सोवियत यूनियन ने तोड़ दिया। इसके बाद फिर अमेरिकन आए, 20-22 साल तो वो यहाँ पे बैठे रहे, और पाकिस्तान जो था वो वाहिद उनकी पनाह गाह थी। इवन जब वो यहाँ से जा भी रहे थे, तो सारे जहाज़ उनके, सारे इक्विपमेंट पाकिस्तान के ज़रिए यहाँ से गए। और इस वक्त भी बहुत सारे अफगानी ऐसे हैं जो यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए हैं, वो इस चक्कर में कि उनको वीज़े जारी किए हुए हैं यूरोप ने या अमेरिका ने, जो उन्होंने अमेरिका जाना है। तो इस वक्त भी हम उनकी
میزبانی کر رہے ہیں اس وقت جو یورپ کے یا امریکہ کے مہمان ہیں. تو پاکستان اس معاملے میں بڑا تگڑا ہے. دوسرا آپ دیکھ لیں نا, انڈیا نے اور دوسرے ملکوں نے ملا کے ہمارے سوات کے اندر جو 2007 میں کتنی زیادہ دہشت گردی تھی, وہ سارا علاقہ پاکستان کے کنٹرول سے نکل گیا تھا. لیکن دیکھ لیں جس دن پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اس کو صاف کرنا ہے, آپ دیکھ لو 6 مہینے بعد مکمل طور پہ امن تھا, ساری سڑکیں کھل چکی تھی, سارے شہر کھل چکے تھے, اور اس کے بعد آج تک وہاں پہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکا. تو یہ پاکستان کا کمال ہے. ابھی دیکھیے گا جب ہم نے یہ فیصلہ کیا نا بلوچستان کو کلیئر کرنے کا, آپ اس سال کے آخر میں کہہ رہا ہوں 2025 آخری ہے, وہاں بلوچستان میں آپ کو BLA نظر ہی نہیں آئے گی. یہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی یا OTT پہ بھی آپ دیکھ لیجیے بالکل نظر نہیں آئے گی. پاکستان کا یہ کمال ہے کہ جب یہ فیصلہ کرتا ہے تو پھر یہ کمال ہی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اسٹیٹ فیصلہ کر چکی ہے. اسٹیٹ فیصلہ ٹھیک ہے, اب چلتے ہیں جی نیکسٹ. ہمارا جی بہت انپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ, تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان پہ حملہ کیا ہے جی انڈیا نے, اور یہ منگلا ڈیم پہ حملہ ہوا ہے, لیکن یہ سٹوری اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک اور بہت زبردست انفارمیشن آپ کو دینا جا رہے ہیں. ایٹم بم کی ہم بات کرتے ہیں, نیوکلیر ویپنس کی ہم بات کرتے ہیں, پاکستان کے پاس بھی ہے اور انڈیا کے پاس بھی ہے. لیکن پاکستان کو یہ ایج کہاں حاصل ہے, یہ ڈیٹیل ہم آپ کو تھوڑی سی بتائیں گے. ایک چیز یاد رکھیے گا, انڈیا نے ایک زمانے میں کچھ عرصہ پہلے کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین بنائی تھی. یہ جنگی حکمت عملی ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کو کہاں سے نقصان دیں گے. اس کے جواب میں پاکستان نے پھر ایسا کو منہ توڑ جواب دیا. پاکستان نے ایک ٹیکٹیکل ویپن بنایا. یہ ٹیکٹیکل ویپن ادر دین ایٹم بم ہے. یہ ٹیکٹیکل ویپن کیا ہے اور پاکستان کو ایج کہاں حاصل ہے انڈین بمبس کے اوپر, یہ ڈیٹیل سے سٹوری آپ کو بتائیں گے. جاوید چوئس. اب دیکھو اگر پاکستان کا نقشہ آپ دیکھیں تو پاکستان ایک لمبا ملک ہے اور اس کی تھکنس کم ہے اور لمبائی زیادہ ہے. آپ دیکھیں کراچی سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد چائنا کے بارڈر تک جاتا ہے, ایک لمبی پٹی ہے, اور جو ڈیپتھ ہے وہ کم ہے پاکستان کے اندر. انڈیا کے اندر ڈیپتھ بہت زیادہ ہے, کوئی بڑا ملک ہے نا جی. اور یہاں پہ اگر فرض کر لیں کہ ان کے نادرن بارڈر پہ یہ جو ہمارا پنجاب کی طرف یہاں پہ جنگ ہوتی ہے, تو جو ساؤتھ ہے, ساؤتھ آف انڈیا تک تو یہ جنگ پہنچے گی نہیں, کیونکہ بہت دور ہے وہ. ان کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس سائڈ پہ جنگ بھی ہے, کیونکہ ڈیپتھ ہے ان کی, بڑا ملک ہے, اس طرح چکور ہے. پاکستان جو ایک لمبا سا ملک ہے پٹی کی طرح, اور اگر خدا نخواستہ یہاں پہ جنگ ہو جاتی ہے تو انڈیا کی پوری کوشش ہے کہ وہ GT روڈ کے اوپر آئے اور پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں. یعنی جو ایک حصہ پاکستان کا وہ, اور جو دوسرا حصہ, ان دونوں کے درمیان کنیکشن ختم ہو جائے. اور یہ بڑی حد تک پاسبل بھی ہے کہ اگر کوئی کنونشنل جنگ ہوتی ہے اور پاکستان کی طرف سے کوئی ریزسٹنس نہیں ہوتی, تو انڈیا کے ذہن میں یہی ہے کہ ہم فوری طور پہ پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں. اور جب توڑ دیں گے تو یہ والا حصہ جو نا اس حصے کی مدد نہیں کر سکے گا, وہ حصہ اس حصے کی مدد نہیں کر سکے گا. جو ظاہر ہے انڈیا کے اندر تھوڑا سا ان کو ایج حاصل ہے, لیکن اب وہ بھی نہیں رہا, کیونکہ بنگلہ دیش اگر پاکستان کی اگر سپورٹ کرتا ہے اور بنگلہ دیش کے اندر پاکستان کے جو سینٹیمنٹ اس وقت ہیں وہ قائم رہتے ہیں, یعنی وہ پھر جو کل تک ان کے پاس یہ سہولت حاصل تھی کہ یہ ایک اپنی ڈیپتھ کریٹ کر کے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور وہ ختم ہو گئی. کیونکہ اب بنگلہ دیش کے بارڈر کے اوپر سے بھی اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر انڈیا پھنس جائے گا. پھر یہ 2 طرف سے پاکستان گھیر لے گا ان کو. جو اس سے پہلے مشرقی اور مغربی پاکستان جب تھا نا, تو انڈیا کے پاس یہی مسئلہ تھا کہ ان کی فوج آدھی اس سائڈ پہ آدھی اس سائڈ پہ, تو اگر یہاں پہ جنگ ہوتی ہے تو اس سائڈ سے ہمیں تباہ و برباد کرتے ہیں. سیم اسی طرح چائنا کی پوزیشن ہے, تو چائنیز جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ساری انڈیا کی بہت عرصے سے جنگ چل رہی ہے. تو جب بھی پاکستان کے ساتھ گڑبڑ ہوتی ہے تو ان کو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ چائنا اس طرف سے پریشر نہ ڈال دے. تو وہ ہمارے پاس جو آپشنس ہیں نا, جو چائنا کے آپشن ہے ایک, وہ بھی ہے, ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کی بھی اس وقت ہمیں ایج حاصل ہے, وہ چیز ہے. لیکن یہ جو صورتحال اس وقت گیونگ صورتحال ہے, وہ اس کے اندر پاکستان کے خلاف انڈیا کو ایج حاصل ہے کہ یہ ہمیں درمیان سے توڑ سکتا ہے, 2 حصوں میں تقسیم کر سکتا ہے. اس کا حل جو ہے وہ ٹیکٹیکل ویپنس کی شکل میں پاکستان نے نکالا تھا, اور وہ یہ تھا کہ جو ایٹم بم ہے نا, یہ یاد رکھو جب یہ کسی جگہ گرتا ہے تو یہ آپ سمجھو ان گائیڈڈ ہوتا ہے. اس کا جو نقصان ہوتا ہے اس کو میئر نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ ظاہر تابکاری ہوتی ہے, اور تابکاری جو ہے وہ ہوا کے زور کے اوپر بھی دور تک چلی جاتی ہے, جہاں تک جاتی ہے وہاں تک یہ اثر کرتی جاتی ہے, تباہی و بربادی کرتی جاتی ہے, بڑے اسکیل پہ کرتی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک شہر کے اوپر بم پھینکا تو اس شہر تک ہی تباہی رہے گی, بلکہ یہ پھیلے گی. یہ بم جب گرتا ہے نا یہ, تو وہ اچھا دوسری بات, پہلی بات تو یہ کہ بم گرتا نہیں ہے, اس ذہن میں رکھو. ایٹم بم جو ہے وہ زمین کے اوپر گر کے وہاں پہ گڑا نہیں بناتا, یہ فضا کے اوپر پھٹتا ہے. یہ اوپر سے گرتا ہے اور زمین کے پاس آ کے پھٹ جاتا ہے. جب پھٹتا ہے تو اس کے اندر سے ریڈیشن نکلتی ہے اور ہیٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہر چیز کو پگھلا دیتی ہے. یعنی 3000 3500 4000 سینٹی گریڈ تک ٹمپریچر چلا جاتا ہے. اور جب ٹمپریچر چلا جاتا ہے تو جتنی زندہ چیزیں ہوتی ساری مر جاتی ہیں امیڈیٹلی, اور اس کے بعد جتنی انسٹالیشن ہوتی ہے نیچے, جتنی عمارتیں ہیں, جتنے پل ہیں, جو ٹرینیں ہیں, وہ سب میلٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ اس کا نقصان ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہیٹ ہے نا وہ تیزی سے پھیلتی ہے ایسے
ایسے, اور وہ جہاں جہاں تک جاتی ہے نا وہ تابکاری پھیلاتی چلی جاتی ہے, زمین بنجر ہو جاتی ہے, وہاں سے پھر کچھ اگتا نہیں ہے, اور جو جاندار وہاں پہ موجود ہوتے ہیں وہ اگر بچ جاتے ہیں تو ان کو کینسر ہو جاتا ہے, اور وہ بڑی ایک میزریبل لائف گزارتے ہیں. تو بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو ایٹم بم کے بعد تباہی ہے, جو لوگ زندہ بچ جاتے ہیں وہ مرنے والوں سے زیادہ بدقسمت ہوتے ہیں, کیونکہ وہ پوری زندگی اس کے بعد سسکتے رہتے ہیں. تو بڑا خوفناک یہ ایک فینامنا ہے, اور جہاں جہاں یہ فینامنا دیکھا گیا ہے وہاں لوگ آج بھی کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں. جیسے کہ جاپان ہے, جاپان کو جب کوئی پتہ چلتا ہے نا کسی جگہ پہ ایٹم بم بن رہا ہے تو پورا ملک گھبرا جاتا ہے کہ یار کیسے بیوقوف لوگ ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں. تو وہ ایٹم بم جو نا اس کی تباہی میئر نہیں ہوتی, وہ پھیلتی ہے. تو پاکستان کو ایج جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ٹیکٹیکل ویپن بنایا, اور وہ ویپن ہے 50 کلومیٹر تک کے ریڈیس پہ افیکٹ کرتا ہے. تو پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے, پاکستان کی یہ پلاننگ ہے کہ جب انڈیا آئے گا پاکستان کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو ہم کہیں گے آ جاؤ یار, کوئی بات نہیں. اور جب آئیں گے آگے آ جائیں گے اور 50-60 کلومیٹر وہ پاکستان کے ریڈیس کے اندر آ جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ ٹیکٹیکل ویپن استعمال کیا جائے گا. یعنی ایک چھوٹا ایٹم بم جس کے اندر بڑا مائنر قسم کا وہ یورینیم ہے, اور اس کو وہاں پہ جب گرایا جائے گا تو اس کی جو تباہی ہے وہ صرف 50-60 کلومیٹر کنٹرولڈ ہوگا, اس کا افیکٹ دور تک نہیں جائے گا. تو وہاں پہ اگر انڈین سولجرز اور ان کی توپیں اور ان کے ٹینکس وہاں پہ موجود ہیں تو امیڈیٹلی سیکنڈز کے اندر وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے, اور باقی سارا علاقہ محفوظ رہے گا, اس کا افیکٹ جو ہے وہ دور تک نہیں جائے گا. جبکہ انڈیا کے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے. وہ جب ایٹم بم خدا نخواستہ استعمال کرتے ہیں تو پاکستان کو تو نقصان ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس کا جو افیکٹ ہے وہ آدھے انڈیا کو ڈسٹرب کرے گا, کیونکہ پورا بارڈر ہے, آپ دیکھیں نا کراچی سے لے کے کہاں تک, چائنا تک, لداخ تک, یہ بارڈر ہی بارڈر ہے. تو جب وہ اس قسم کی کوئی حرکت کریں گے کسی سائڈ پہ بھی تو اس کا جو افیکٹ ہے, اور یہ دیکھو ہوائیں بھی ادھر سے ادھر جا رہی ہیں انڈیا کی طرف, تو اس کی جو تباہی ہے وہ انڈیا کے اوپر بھی پہنچ جائے گی, اور وہاں پہ بھی اتنا ایکولی نقصان ہوگا. 50% ہی تو ہوگا, 50% ادھر نقصان ہوگا. تو انڈیا کو بڑا سوچ سمجھ کے اس بم کو استعمال کرنا پڑے گا, جبکہ پاکستان جو ہے اس کو استعمال کر سکتا ہے پراپرلی, کیونکہ ہمارے پاس ٹیکٹیکل ویپن ہے, اور ہم نے جہاں پہ یہ استعمال کرنا ہے وہاں پہ پریسائزلی استعمال ہوگا, اور میڈ قسم کا اس کا افیکٹ ہوگا. یہ نہیں ہے کہ وہ دور تک. دوسرا میزائلس کے اندر پاکستان کے بڑا بہت آگے ہے انڈیا سے, اور یہی وجہ ہے کہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے جس کے اندر امریکہ بھی ہے وہ ہمارے میزائلوں سے بڑا گھبراتے ہیں. ان کو یہ ہے کہ یار ان کے جو میزائلز ہیں وہ بڑے زبردست ہیں اور ایکوریسی بہت زیادہ ہے, اسی لیے آئے دن پابندیاں بھی لگتے رہتے ہیں. تو یہ اس کا چیز ہے, اسی لیے وجہ سے انڈیا میرا نہیں خیال کہ اس لیول تک جائے گا کہ جہاں پہ اسے محسوس ہو کہ پاکستان جو ہے وہ بے بس ہو جائے اور بے بسی میں کہے گا آ جاؤ پھر, کیونکہ پاکستانیوں کے بارے میں یہ بھی ہے ان کا تصور کہ یہ پاگل ہے, یہ پھر دیکھتے نہیں ہیں. تو بات تو ٹھیک ہے بس تو صحیح ہے, ایک حد تک جو ہے نا برداشت کرتے ہیں, اس سے زیادہ برداشت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا ڈی این اے نہیں ہے برداشت کرنے والا, ایک حد تک ٹھیک ہے, اس کے بعد نہیں. ٹھیک ہے چوہے صاحب, تو چلو آر ایس ایس آپ نے سن لیا, آؤ گے تو آپ کو باربیکیو کر کے بھیجیں گے یہاں سے. اب چلے جی نیکسٹ اسٹوری اب ہماری جی بڑی انپورٹنٹ اسٹوری ہے چوہے صاحب, میرے خیال ابھی بات کر لیتے ہیں منگلا ڈیم پہ, اس کے بعد امریکہ کی ایک بہت زبردست اسٹوری ہے وہ بھی ہمیں ڈسکس کرنی ہے, لیکن پہلے اب آ جاتے ہیں, میرے خیال زیادہ ویٹ نہیں کرواتے, ٹھیک ہے, کہ منگلا ڈیم پہ جو حملہ ہوا ہے بھارت نے وہ کس طرح سے. اب یہ دیکھو جو منگلا ڈیم ہے نا یہ بیسکلی دریائے جہلم پہ بنا ہوا ہے, اور جو سندھ طاس معاہدہ ہے اس کے مطابق جہلم کا پانی ہمارا ہے, اور پھر چناب کا پانی ہمارا ہے, پھر دریائے سندھ کا پانی ہمارا ہے, ایسا ہی ہے نا. تو اب یہ جو منگلا ڈیم تھا یہ بنایا گیا تھا دریائے جہلم کے اوپر, اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ڈیم ہوتے ہیں وہ ظاہر پانی سے بھرے ہوتے ہیں, پانی سے جب بھرے ہوتے ہیں تو پیچھے سے جو پانی آتا ہے, جو ریلا آتا ہے, اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے, اور اگر یہ ان کنٹرولڈ ہو جائے تو ڈیم کو نقصان پہنچتا ہے. تو انڈیا نے کل اس طرح کیا کہ اس نے اڑی جو ڈیم ہے اس کا پانی کھول دیا اچانک, اسی لیے جبکہ یہ ایس او پیز ہے دونوں ملکوں کے درمیان, جو نیچے ملک ہوتے ہیں نا جو گہرائی کے اندر ہوتے ہیں اور جو اوپر ملک ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ جب بھی پانی نکالتے ہیں یا پانی کا ریلا آ رہا ہوتا ہے تو نیچے والے ملک کو بتاتے ہیں, پہلے ان کو انٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ ادھر سے پانی کا ریلا آ رہا ہے اور آپ اپنا حفاظتی بند جو ہے وہ باندھ لیں, جو کرنا ہے آپ نے. تو جب یہ ریلا آتا ہے نا, اس میں مونسون کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جب پانی چھوڑا جاتا ہے اس سائڈ سے انڈیا کی طرف سے, ایون جو راوی دریا کے اوپر بنایا, بیاس کے اوپر بنایا, ستلج کے اوپر بھی انہوں نے ڈیمس بنایا, تو پاکستان کو پہلے بتاتے ہیں, اور پاکستان پھر اس کے مطابق جو ہے نا اپنے آگے جتنے بیراجز ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے, ان کے جو گیٹس ہوتے ہیں ان کو کھولتا ہے تاکہ وہ کہیں بیراجز کو نقصان نہ پہنچا دے. کوئی پیچھے ریلا آئے گا تو اڑا دے گا نا ہر چیز کو, اس کا پریشر اتنا زیادہ پانی کا ہوتا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا. تو پھر پاکستان کی طرف سے ہمیشہ پانی نکالا جاتا ہے. تو جب مونسون کے اندر دریائے جہلم کے اندر بھی پانی آتا ہے تو بتایا جاتا ہے, اور جب بتایا جاتا ہے تو پاکستان فوری طور پہ منگلا ڈیم کے جو سپلز وے ہیں ان کو کھول دیتا ہے, ٹھیک ہے, اور جب کھول دیتا ہے تو وہاں سے پانی نکل جاتا ہے. جب پانی نکلتا ہے تو پیچھے سے جب پانی آتا ہے تو وہ منگلا ڈیم کے خالی ہوتا ہے تو وہ اس کو سنبھال لیتا ہے, پھر اس کے مطابق پھر وہاں سے پانی نکالتا ہے. تو انڈیا نے اس طرح کیا کہ بغیر پاکستان کو بتائے ہوئے اڑی کا جو ڈیم تھا اس کا پانی نکال دیا کل. جب پانی چھوڑا ہے تو ایک دم پاکستان کے اندر پانی آیا,
اور اس کا انڈیا کا مقصد یہ تھا کہ منگلا ڈیم کے اوپر پریشر آئے، اور منگلا ڈیم کے اوپر جب پریشر آئے گا تو یہ ٹوٹ جائے گا پاکستان کے اندر سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو جائے گی. تو اس کو آپ ایک حملہ سمجھو، کیونکہ یہ ایک کرائم ہے، یہ کوئی ایسا نادانستگی میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا یا آبی جاہریت ہے. تو یہ بیسیکلی آبی جنگ ہے، اور یہ آبی دہشت گردی ہے کہ آپ نے ایک ملک کے اوپر پانی چھوڑ دیا. اور ظاہر ہے ہمیں فوری طور پہ اس کا پتہ چل گیا. مظفر آباد کے اندر ایمرجنسی نافذ کر دی کہ سب لوگوں کو بتایا گیا کہ جو دریا کے ساتھ ساتھ رہ رہے ہیں وہ اپنے اپنے گھر اور دکانیں وغیرہ چھوڑ دیں. تو وہاں سے لوگوں نے وہاں سے نکلنا شروع کر دیا، بلکہ نکل گئے رات ہی کو. اور اس کے بعد اب یہ ریلا جو آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو ہم نے اسپیلز پہ کھول دیے ہیں اب منگلا ڈیم کے، تاکہ پانی جو ہے وہ خالی ہو اور پیچھے سے جو پانی آ رہا ہے اس کو سنبھالا جا سکے. اٹیک یہ منگلا ڈیم کے اوپر ہوا ہے پراپر، لیکن اس کو کنٹرول کر گئے. لیکن ہمیں ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ ہمارے تو دریائے خشک تھے سارے، اور وہاں پانی آ گئے. ایک چیز آپ کو اور بتاؤں، ابھی منگلا ڈیم کی بہت کیپیسٹی باقی تھی، انہوں نے اچھا ہے ہمارا ڈیم بھر دیا، فائدہ ہو گیا. اچھا، اس کے اندر یہ بھی ایک چیز ذہن میں رکھو کہ ان کو خطرہ ہے کہ اڑی کا جو ہے نا ڈیم جو ہے اسلام آباد کا جو ڈیم ہے اس کو پاکستان تباہ کر دے گا. یہ انڈین جو مطلب آکوپائڈ کشمیر، آکوپائڈ کشمیر، اس وجہ سے بھی انہوں نے پانی نکالا ہے کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ اگر یہ اس کو تباہ کر دیتے ہیں تو وہ جو ان کا علاقہ ہے اس کو ڈبو دے گا. تو اس وجہ سے بھی انہوں نے کیا ہے کہ جی پہلے ہی خالی کریں، تاکہ اگر یہ ڈیم توڑا جاتا ہے، تباہ ہوتا ہے، تو ہمیں نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے ناظرین، اگلی سٹوری آپ کو بتاتے ہیں جی کہ انڈیا یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم ایک شارٹ ٹرم وار کے لیے یا ایک چھوٹے اسکیل کی وار کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم ان کو کلیئر کٹ بتاتے جائیں کہ پاکستان جو تیاری کر رہا ہے وہ فل فلیج وار کی تیاری کر رہا ہے. ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ ایک دفعہ پنگا لے کے تو دیکھو. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ آپ کو سٹوری بتائیں گے جاوید چوہے صاحب. اب وہ پاکستان جو ہے نا، وہ اس کے بارے میں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اکنامکلی کمزور ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے پاس جو اثاثے ہیں وہ صرف 22 دنوں کی جنگ کے برابر ہیں، اور اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ لمبی جنگ نہیں لڑ سکے گا. لیکن یہ میرا خیال ہے پرانی تھیوری ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تو ڈرونز نے جنگ لڑنی ہے اور میزائلز کے ساتھ جنگ لڑی جانی ہے. جو کنونشنل جنگ ہے وہ تو وقت ہی ختم ہو گیا کہ آپ ٹینک لے کے جا رہے ہیں، جہاز لے کے جا رہے ہیں. بس آپ نے ایک ہی بار اپنے ٹینکس کھڑے کرنے ہیں، اپنے ٹروپس کھڑے کرنے ہیں، تاکہ دوسرا جو دشمن ہے وہ اس سے آگے نہ بڑھ سکے. باقی سارا تو میزائلز کا کھیل ہے اور ساتھ ساتھ ڈرونز کا کھیل ہے. تو پاکستان اس معاملے میں بہت آگے ہے. اور جو سول ڈیفنس کو جو تیار کر دیا، پورے ملک کو تیار رہو، سویلین تیار ہو گئے. 25 کروڑ لوگ جو ہے نا، اس کا انڈیا کے اندر اتنے لوگ نہیں ہوں گے جو جنگ کے لیے تیار بیٹھے ہوں. یہاں تو ہر وقت ہی لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. یہ آپ دیکھیے کہ یہ 25 کروڑ لوگ جو ہیں وہ لڑنے کے لیے، تو پاکستان ایک بڑی جنگ کو پلان کر رہا ہے. اب چھوٹی جنگ کو نہیں ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک فالس فلیگ آپریشن کریں اور پاکستان کے اوپر پابندی لگا دیں، پاکستان خاموش رہے. میرا خیال ہے یہ جو قیادت ہے نا نہیں، یہ اس معاملے میں بڑی زبردست ہے، اور یہ کلیئر ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ کوئی آپشن ہمارے پاس اور نہیں ہے. اب انڈیا کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. ابھی ہٹ جائے تو اس کے لیے فائدہ مند ہوگا، اور کل کو ہٹتا ہے تو ذرا نقصان کے ساتھ ہٹے گا. لیکن اس نے پیچھے ہٹنا ہی ہٹنا ہے اور ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے معاملات کو طے کرنا، ورنہ کوئی موقع نہیں دیا جائے گا. ٹھیک ہے چلیں آپ چلتے ہیں جی آخری سٹوری کی طرف. ہماری بڑی انپورٹنٹ سٹوری جی کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بل کلنٹن جب اس ایریا میں آئے تھے اور انہوں نے پاکستان کا وزٹ کرنا تھا تو انڈیا نے پوری کوشش کی تھی انہیں روکنے کی. ایک فالس فلیگ آپریشن تب بھی کیا گیا تھا. سیم انہوں نے کام کیا جے ڈی وینس کے یہاں پہ ہوتے ہوئے، اور انہوں نے پوری کوشش کی ہمدردی سمیٹنے کی امریکہ کی، لیکن امریکہ نے آگے سے دیا جی منہ توڑ. یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسا کیا کہا کہ انڈیا کی ساری امیدوں پہ پانی پھر گیا؟ ڈیٹیل سے سٹوری بتاتے ہیں. اب دیکھیں انڈیا اور چائنا کا اگر صورتحال دیکھیں نا، تو چائنا کے ساتھ امریکہ کے پرابلم چلے آ رہے ہیں. تو اس وقت اس کے بعد جو امریکنز فیکٹریز ہیں، جو امریکن برانڈز ہیں، جو امریکن کمپنیز ہیں، انہوں نے انڈیا کے اوپر جا کے وہاں سے کام کروانا شروع کر دیا. وہ ٹیکس کم لگایا ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کا. تو اس بنیاد پہ انڈیا کو بہت زیادہ کانفیڈنس تھا کہ امریکہ ہماری مدد کرے گا. اور جب نریندر مودی امریکہ گئے تھے تو ٹرمپ نے ان کا زیادہ بہتر استقبال بھی کیا تھا. یہ بھی بات درست ہے. لیکن جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو اس کے بعد بڑی امید تھی انڈیا کو امریکہ سے کہ امریکہ جو ہے پاکستان کو دہشت گرد قرار دے گا اور بلی کرے گا پاکستان کو اور کہے گا کہ انڈیا کے سامنے لیٹ جاؤ. لیکن جب ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے یہ سوال رکھا گیا کہ جی یہ وہاں پہ گڑبڑ ہو رہی ہے، تو ٹرمپ نے کہا کہ یار یہ پرانا معاملہ ہے بھائی، 1500 سال سے وہ آپس میں لڑی جا رہے ہیں کشمیر پہ، تو یہ آپس میں خود ہی سیٹل کر لیں گے. تو وہاں پہ بڑا جو لابی ہے انڈیا نے بڑی کوشش کی انہوں نے کہ ٹرمپ جو ہے وہ انڈیا کی حمایت میں بیان دے دے، پاکستان کے مخالف میں بیان دے دے. لیکن ٹرمپ نے صاف انکار کر دیا. اس نے کہا جی بالکل نہیں ہے، یہ آپس کا معاملہ یہ خود ہی سیٹل کر لیں گے. تو اس نے انڈیا کو سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا، جو بہت بڑی سفارتی ہار ہے اس وقت انڈیا کی. انڈیا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ امریکہ اس طرح اپنی آنکھیں ماتھے پہ رکھ لے گا، جبکہ ان کا جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ ابھی انڈیا سے ہو کے گیا ہے، اور ان کی بیگم بھی اوشا جو ہے وہ ظاہر انڈین ہے. سب کا خیال یہ تھا کہ جے ڈی وینس جو ہے نا وہ نریندر مودی کا بھائی ہے، تو اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے کہے گا ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن وہ وینس صاحب اپنا جہاز لے کے چپ کرے نکل گئے، اور ادھر سے ٹرمپ نے صاف انکار کر دیا کہ بھائی ہم سے امید نہ رکھو. صاحب یہ کیا زیادتی اور کیا غلط کیا امریکہ نے انڈیا کے ساتھ؟ پورا فالس فلیگ آپریشن ان کی ساری محنت ضائع کر دی، انہوں نے اپنے بندے مارے، سب ضائع ہو گئے. مجھے لگتا ہے سردست ضائع ہو گئے.
फ़ायदा अगर कोई इंडिया को हो सकता है या पाकिस्तान को, दोनों को ही कहने, वो इंग्लैंड से हो सकता है, सऊदी अरेबिया से हो सकता है, ईरान से हो सकता है, ये तीनों मुल्क एक्टिव है वैसे। ठीक है चलें नाजरीन, बहुत शुक्रिया आपका वीलॉग देखने का। जाते हुए सिर्फ इतना कहूंगा जी कि मोदी जी जेडी वैंस के बच्चों को खिलाते रह गए, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद उनका साथ नहीं दिया, तो हम आरएसएस के साथ अफसोस करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।